بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور محترم صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کا پورا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا اور ان کا تعلق شہر مکہ سے تھا اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر کتنا اعتماد تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ متعدد مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف عسکری کارروائیوں میں بطور کمانڈر مقرر ہوئے، اور وہ اپنی ہمت، لگن اور اسلام اور اس کے اصولوں سے وفاداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں سیدنا ابو عبیدہ کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ خطے کے ایک اہم حصے کو فتح کر لیا، جس میں موجودہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقے شامل تھے۔ یہ سب اسلامی ریاست کا حصہ تھے۔ شام کے زرخیز زمینوں نے خوشحالی، دولت اور وسائل لائے، جس نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے میں مدد کی۔ ایک مرتبہ شام کے دورے کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ اتنے وسیع و عریض صوبے کے حاکم ہیں جس میں بہت زیادہ دولت ہے۔ تاہم جب وہ ابو عبیدہ کے گھر پہنچے تو وہ کھجور کے پتوں سے بنی ایک سادہ سی جھونپڑی نکلی۔ سیدنا عمر کو عاجزانہ گھر میں داخل ہونے پر یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اندر کوئی برتن یا سامان نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے دریافت کیا کہ ابو عبیدہ ایسے حالات میں کیسے رہتے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ مطمئن اور شکر گزار ہیں۔ جھونپڑی ایک مسجد کی طرح دگنی ہو گئی، جہاں آپ نے نماز پڑھی اور آرام کیا۔ پانی سے بھرا ہوا ایک برتن اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے دکھائے، جسے آپ نے اپنا رزق بتایا۔ ابو عبیدہ نے عاجزی سے کہا کہ وہ بطور گورنر اپنی ذمہ داریوں میں مسلسل مصروف رہتے تھے، اس لیے ان کے پاس خوراک اور سامان کا انتظام کرنے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ برادری کی کوئی عورت اس کے لیے ایک دن میں 2 یا 3 دن کی روٹی پکاتی، پھر وہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر رات کو آرام کرتے ہوئے کھاتے۔ سیدنا عمر ابو عبیدہ کے سادہ اور پرہیزگار طرز زندگی سے بہت متاثر ہوئے، خاص طور پر اس وقت جب دنیاوی دولت اور عیش و عشرت بہت سے لوگوں میں رائج تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کی استقامت کی تعریف کی اور کہا کہ وہ وہی صالح اور عاجز شخص رہے جیسا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ یہ واقعہ قناعت، عاجزی اور دنیاوی مال سے لا تعلقی کی خوبیوں کی ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتا ہے، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی اسلام کے ایک مخلص پیروکار کے طور پر غیر معمولی کردار کو نمایاں کرتا ہے۔